پی ٹی آئی احتجاج کرتی رہ گئی، ہسپتال شفٹ کرنے کا کہا، شفٹ کیا کرنا تھا، تمام مشینری اور ڈاکٹرز ہی جیل میں آ گئے اور چیک اپ کرا کے فارغ بھی ہو گئے، نہ کوئی ذاتی مولد شامل ہوا، نہ ہی کوئی فیملی ممبر۔ مدعو کرنے کا بہت شکریہ اقرا۔ ویسے مجھے خود بھی حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے ویسے ہی اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ ایک شخص ہے جو شکایت کر رہا ہے کہ جیل میں ہونے کے باوجود اور بار بار کہنے کے باوجود جو ہے ان کو وقت پہ علاج معالج کے لیے نہیں دے جائے گیا، اور جو ایک آنکھ کی 85% بینائی جو ہے بقول مائکس جو ہے ضائع ہو چکی ہے۔ تو لہذا اب بعد میں جو اتنے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جناب جیل میں ہی علاج کرنا ہے، کون سا آسمان گر پڑے گا اگر خان صاحب کو الشفائی ہاسپٹل منتقل کر کے وہاں ان کے جدید مشینوں سے ٹیسٹ ہونے ہیں اور یہ تعین کرنا ہے کہ آیا بیماری جو ہے وہ مزید جو 15% اس آنکھ میں رہ گئے ہیں کیا وہ بھی ویژن زوال پذیر ہے یا اس کو روکا جا سکتا ہے۔ باقی دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں بھی مطلب احتجاج کی وجہ سے پورا بلو ایریا جو ہے وہ کارڈون آف ہے، لوگوں کی نقل حمل بالکل مشکل ہو گئی ہے، اور ابھی تو 3 چھٹیاں تھیں، جمعہ اور اتوار۔ کل سے دفاتر کھلیں گے، عدالتیں کھلیں گی، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، پاکستان سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا دفتر اور تمام جو مرکزی انسٹیٹیوشن ہیں ان کے دفاتر اسی جگہ پہ واقع ہیں۔ تو یہ اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیونکہ کل بھی اگر انہوں نے اسی طرح چیک پوائنٹس رکھے، روڈ بند رکھے، تو پھر تو نظام زندگی جو ہے مفلوج ہو جائے گا اسلام آباد۔ تو مروت صاحب ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت بیانات تو بڑے ایسے دیتی ہے کہ جناب ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، دوسری جانب رسائی بھی نہیں دینا چاہتی۔ ایسی کیا ڈیمانڈ ہے جو بانی سے کی گئی ہے، یقین دہانی کے باوجود وہ پوری نہیں کر پا رہے، یا حکومت کو ڈر کس چیز کا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید خان صاحب کی علاج کے کریڈٹ پہ جو ہے اب ایشوز ہوں گے کہ یہ کریڈٹ جو ہے مخصوص کسی شخص کو مل جائے اور ساری پی ٹی آئی جو احتجاج کر رہی ہے وہ سب پہ تقسیم نہ ہو۔ میرا خیال ہے یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے جو ہے اب یہ سوالات جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ کے خیال میں اس معاملے پر کیا پی ٹی آئی کا جو رد عمل اب تک آیا وہ درست سمت میں ہے، وہ احتجاج کر رہے ہیں یا بلا وجہ اس پر سیاست ہو رہی ہے؟ بہتر نہیں تھا کہ احتجاج کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ سے میڈیکل بنیادوں پر کوئی ریلیف لینے کی کوشش کی جاتی؟ آپ کے خیال میں کیا طریقہ کار بہتر ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی گئے ہوئے ہیں اور ایک ایڈیشنل گراؤنڈ بھی ایڈ کر دیا ہے، لیکن وہاں کیس لگنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے گرچہ درست ہے لیکن انتہائی ناقص اور کمزور ہے۔ ابھی تک جو ہے آج کل پرسوں تینوں ایام میں نے جو ہے ان جگہوں کا وزٹ کیا، گرچہ ان کے پاس تو نہیں گیا لیکن باہر سے میں دیکھتا تھا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ احتجاجی دھرنے موجود ہیں۔ آج جو ہے تعداد کل سے بھی کم تھی، کوئی 18-20 لوگ جو ہے مجموعی طور پر بیٹھے ہوئے تھے 3 مقامات پہ، پارلیمنٹ لانز میں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اور کے پی ہاؤس میں۔ تو یہ احتجاج جو ہے گرچہ اس احتجاج نے وقت ڈالا ہوا ہے، ان تمام لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے میریٹ سے لے کر سیرینا ہوٹل تک اور ہائی کورٹ جتنے عدالتیں ہیں، وزیر اعظم ہاؤس، سب بند ہیں راستے۔ تو لہٰذا یہ 26-28 لوگ جو ٹوٹل احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کافی وقت میں ڈالا ہے، لیکن جو احتجاج ہونا چاہیے تھا اور جس کی توقع کی جا سکتی تھی وہ اس احتجاج کا اشیر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، بالخصوص اس دفعہ پنجاب ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی تنظیمی انفراسٹرکچر کو بنانے کی سندھ میں اور پنجاب میں کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے، تو لہٰذا وہاں ذیلی تنظیمیں نہ ہونے کے مترادف ہیں، اور جب تک یہ تنظیمیں نہیں ہوں گی تو آرگنائز کرنا، لوگوں کو نکالنا، اس پہ ڈیلیبریشن کرنا، لوگوں کو جو ہے لاجسٹک فراہم کرنا، احتجاج کو ایک عملی شکل دینا، اس کو پھیلانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ممکن نہیں ہیں۔ سر آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے کہ اس تمام تر حالات میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے؟ چلیں این آر او کا نام نہ دیں، لیکن
صحت کے لیے بنیاد بنا کر باہر بھیجا جا سکتا ہے، جس طرح علی امین گڈھا پور صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں باہر بھیج دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہو، پی ٹی آئی کی خواہش نہ ہو آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اب ان حالات میں اگر باہر بھیجنے کی افر ہوتی ہے تو یہ افر آنکھیں بند کر کے قبول کی جانی چاہیے، کیونکہ واحد جو امید تھی وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی صلاحیت، جو بالکل اب کہیں کی نہیں رہی۔ تو لہٰذا آپ کے پاس جو ملتا ہے وہ لینے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ 1.5 سال میں جو ہے پارٹی روبہ زوال ہے اور کسی نے اس پہ توجہ ہی نہیں دی، کسی نے جو ہے پارٹی کو یکجا کرنے، متحد کرنے، انتشار کو ختم کرنے، گروہ بندی کو ختم کرنے یا منافقت کو ختم کرنے کے لیے کسی نے کوئی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تو لہذا وہ پارٹی جو 8 فروری کو 2 تاریخ سے زیادہ اکثریت لے اڑی تھی، وہ جس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت جو ہے نہ پچاڑ سکی، وہ آپس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اب قریب المرگ ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کو فی الوقت اڈیالہ سے کسی اور جیل منتقل کیا جا سکتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے انہیں بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے؟ لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو خان نے فرائض، مناصب اور اپنے حالات پہ ذمہ داریاں تفویض کی ہیں، ان لوگوں کی ترجیح میں خان ترجیح نمبر 1 ہے ہی نہیں۔ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں اور یوں جو ہے وہ ان مقاصد کو سرو کر رہے ہیں جو خان کے ساتھ دشمنی پر جو ہے دشمنی پر مبنی ہے۔ یعنی وہ خان کے مقاصد، پی ٹی آئی کے مقاصد، وہ تمام بیانیے جس بیانیوں کو جواز بنا کے پاکستانیوں نے ووٹ دیا، قانون کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی، حقیقت کی آزادی، وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بھول گئے تھے۔ اب تو بات جو ہے پہلے خان کی رہائی پہ تھی، اب تو بات ملاقات پہ آ گئی اور ملاقات سے سکڑ گیا، اب علاج دینے پہ آ گئی ہے۔ سر ایک بات بتائیے گا، آپ اکثر اندر کی باتیں تو جانتے ہی ہیں، یہ جو معاملہ ہے کہ جناب اکتوبر سے یہ پرابلم ہو رہی تھی اور خان صاحب نے بتایا نہیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی، اگر ہوتی تو ان کی بہن ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، خان صاحب ان کو بتا دیتے، لیکن ان کی بہن نے بھی باہر آ کر اس ٹویٹ کا تو ذکر کر دیا لیکن ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ تو غلط بیانی آپ کو لگتا ہے کس جانب سے ہو رہی ہے؟ پھر اگر واقعی عظمیٰ خان صاحبہ ملی تھیں، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں اور انہوں نے آ کے کچھ بتایا نہیں؟ پہلے آپ مجھے ٹویٹ کا بتائیں، کون سا ٹویٹ تھا اس ایشو پہ جو ہوا تھا؟ نہیں اس ایشو پہ نہیں، جو ایک متنازع ٹویٹ جو سب تمام پابندیوں کا باعث بنا، جو خان صاحب نے عظمیٰ خان صاحبہ کو کہا اور اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا، اس کے بعد کی بات ہے یہ۔ دیکھیں جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں نا، اس سوال کا جواب تو دینا چاہیے، ان لوگوں کو دینا چاہیے جو یہ عذر اٹھا رہے ہیں کہ یہ بات اکتوبر میں کی گئی، اور آپ کو بتانا ہے نا کہ کس نے کی ہے، اتنے لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو لہذا یا تو آپ ثابت کریں، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دسمبر میں بھی، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دسمبر میں ہم نے اس میں شدت آ گئی، جنوری میں زیادہ پھیل گئی، تو اس حوالے سے آپ کو میں یاد دلا دوں کہ جب 8 فروری کو بھی 10 ایام رہتے تھے تو اس بات کو جواز بنا کے پی ٹی آئی کے ورکر نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ خان صاحب کی آنکھ جو ہے بہت ضروری ہے اور جائز مطالبہ تھا، تو انہوں نے پھر قیادت سے یہ مسئلہ سامنے رکھا کہ بھئی آپ 8 فروری تو 10 دن رہتے ہیں، پہلے تو خان کی صحت کے ایشو پہ جو ارجنٹ ہے، ہنگامی ہے، اس پہ ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، تو نہ کس طرح سے احتجاج کا گلا گھونٹا گیا اور اس کو یہ تشبیہ دی گئی کہ 8 فروری جو ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں گھڑی جا رہی ہے، بلکہ قیادت جو ہے سیول افریدی صاحب اور سلمان کمراجہ اور اشرف صاحب اور علامہ راجد ناصر عباس یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے اور خصوصاً اس ایشو پہ انہوں نے سٹھک کاری برکت کوئی صحت خراب نہیں ہے، کوئی آنکھ کا ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بات جب ہوئی تو اس وقت مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا جگدیش صاحب تو بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، ان کو میڈیکل رپورٹ بھی گئے گئے ہوں گے، اس کو تسلی دے دیں گے، پتا بیان جاری کیا۔ اب پتہ چلا کہ جناب بیان جو تھا وہ بیسیکلی
مبنی پر وہی تھا، یعنی ورکر کو جو ہے آپ نے خود ہی منع کر دیا. اس کو آپ نے خود کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا جب آپ میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ ویڈیو کلپ کیوں آپ نے دیا؟ کس نے آپ کو کہا؟ اس کی ڈیمانڈ کی تھی. اور یوں اپنے اعتماد جو ہے کھو دیا ہے. آئندہ آپ کی اگر کسی طرح پھر اس طرح ویڈیو بنتی ہیں اور آپ کو ایک بات کرتے ہیں، کون اعتماد کرے گا؟ تو لہٰذا پارٹی جو ہے وہ اپنے کارڈ سے ہی نہیں کھیل رہی ہے. جو جس کے وہ موڈ بن جاتا ہے وہ کرنے پہ آ جاتا ہے بالکل اور ٹھیک. وہ اس کو پارٹی کا بچہ نہیں کہنا شروع کر دیتے ہیں.